मुल्क से नुमाइंदगी हासिल करने और अपने कमर्शियल चलवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। नेशन न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने डिश रिसीवर्स को दी गई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। नेशन न्यूज, कौम की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, आज आपको एक चमत्कार के बारे में बताऊंगा और ये चमत्कार अक्सर पाकिस्तान में होता है। आज हालिया कराची में होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो मेयर का इलेक्शन था, जिसमें जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईम उर रहमान और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तजा वहाब एज ए मेयर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार क्या हुआ कि जिस पार्टी के पास अक्सरीती राय थी, अक्सरीती सीटें थी, दो पार्टियों को मिला के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को मिला के, कुल उनके पास जो वोटों की तादाद थी वो 193 थी। 193 वोट जमात इस्लामी के बनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ शामिल करके। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी थी, जो मुर्तजा वहाब साहब थे, उनका जो वोट बनता था तमाम जमातों को मिला के, पीडीएम को मिला के 173 वोट बनते थे, 173 वोट बनते थे। तो बज़ाहिर तो नजर आता है कि जमात इस्लामी का मेयर वहां पे बनना चाहिए था, क्योंकि उनके पास ज्यादा वोट थे। पीटीआई को साथ मिला के 193 वोट बनते थे। डेफिनेटली जो अक्सरीती राय लेता है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं, एक्सेस में होते हैं, वो वहां से अपना मेयर बना सकता था। तो लेकिन हुआ क्या, चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार की तरफ आते हैं। चमत्कार ये हुआ कि जिनके वोट ज्यादा थे वो हार गए और जिनके वोट कम थे, 173 जिनके वोट थे, वो मेयर बन गए। मुर्तजा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो मेयर मुंतखब हो गए 173 वोट लेके, जबकि हाफिज नईम उर रहमान के पास जो वोटों की तादाद थी पीटीआई को साथ मिला के वो 193 थी। और चमत्कार ये हुआ कि ज्यादा वोट जिसके पास थे वो हार गया और जिसके पास कम वोट थे वो जीत गया। नादरीन, ऐसे चमत्कार वैसे पाकिस्तान में ही होते हैं। बाहर किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में, किसी मुअज़्ज़म मुल्क में इस तरह की चमत्कारों की गुंजाइश नहीं होती जिस तरह के चमत्कार पाकिस्तान में होते हैं, जिस तरह के चमत्कार यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। और ये आज के नहीं, ये जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है तब से लेके आज तक ऐसे चमत्कार होते आ रहे हैं। आप वोट किसी को देते हैं, आप ख्वाहिशमंद किसी के हैं कि ये शरीफ आदमी है, ये अच्छा आदमी है, मैं इसको मुंतखब करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि वो बंदा असेंबली में आए या वो आगे मेयर बने या कोई भी किसी भी सीट पे वो इलेक्शन लड़ रहा हो, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि किसी अच्छे बंदे को चुना जाए। लेकिन आप उसको वोट देंगे, वोट आप लाजमी डालेंगे उसको, क्योंकि वो आपकी पसंद का बंदा है, आपके इलाके के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके शहर के लिए वो सूदमंद साबित हो सकता है, तो आप उसको ही वोट देंगे। लेकिन जब आप उसको वोट डालेंगे तो बैलेट बॉक्स से वोट किसी और के निकलेंगे। ये चमत्कार हमें 75 साल जब से मुल्क हमारा मार्ज़े वजूद में आया है, ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिनकी बाहर के मुमालिक में, किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में ऐसे चमत्कारों की हरगज गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं कि जहां पे अबूरी हुकूमत का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, टाइम पीरियड उसका खत्म हो जाता है, तो वहां पे वो हुकूमत चल रही होती है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, वैसे ही इंप्लीमेंट हो रहा है, वो वैसे ही उसके आर्डर जारी है, वैसे ही सारे काम हो रहे हैं। पंजाब असम्बली जिस तरह के मुअत्तल हुई और इसी तरह केपी की असम्बली मुअत्तल हुई, तो वहां पे एक निगरान सेटअप बनाया गया जिसका काम था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना। लेकिन खैर वहां पे इलेक्शन तो ना हो सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी था कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दी थी। उसके बावजूद
الیکشن بھی نہیں ہو سکے. وہ پوری سیٹ اپ بنایا گیا تھا جو اپنی ایک پیریڈ پورا کر چکا ہے, جو اپنی مدت پورا کر چکا ہے, وہ اس کے باوجود وہاں کا وہاں قائم ہے. وہیں اس کے آرڈر چل رہے ہیں, وہیں اس کا سی ایم ہے, وہیں اس کے وزیر اور مشیر ہیں, ویسے ہی ان کا سسٹم چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ایسے چمتکار صرف اور صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. پاکستان کے بعد ایسے چمتکاروں کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی. اسی طرح آج جس طرح الیکشن ہوا ہے میئر کا, اور بھاری اکثریت جن کے پاس تھی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹ ملا کے اکثریتی رائے جن کی بنتی تھی, آج ان کو میئر بننے سے محروم کر دیا گیا. کراچی کے لوگوں نے ووٹ بھی جماعت اسلامی کو بہت زیادہ ووٹ اس دفعہ دیا تھا, کیونکہ جماعت اسلامی اقتدار سے باہر رہنے کے باوجود بھی وہ بڑی خدمت کرتی ہے, عوام کی خدمت کرتی ہے, عوام کی پریشانیوں کو دیکھتی ہے, عوام کے مسائل کو دیکھتی ہے. کیونکہ ان کے بہت سارے جو فلاحی تنظیم ہے, ان کی ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم ہے الخدمت فاؤنڈیشن, ان کے ذریعے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ وہ کام کر رہے ہیں, ہیلتھ پہ وہ کام کر رہے ہیں, ایمبولینس سروسز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. جہاں کہیں ملک میں ڈیزاسٹر آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کسی قسم کی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو سب سے پہلے جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ جا کے اپنی سروسز فراہم کرتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو, بھوکوں کو کھانا دیا جاتا ہے, مشکلات سے ان کو نکالنے کی کوشش کی جاتی, جتنا ممکن ہو سکے, جتنا تنظیم کر سکتی اتنا وہ کرتے ہیں. اسی طرح کراچی میں جماعت اسلامی اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود حافظ نعیم الرحمان نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیے, وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کی ہے. اس کے رزلٹ میں ان کو جو ووٹ دیا گیا, بہت زیادہ تعداد میں عوام نے ان کو ووٹ دیا. اور لیکن اس کے باوجود آج جب ان کے پاس اکثریتی رائے تھی, جبکہ ان کے پاس تعداد زیادہ تھی ووٹوں کی, تو آج بدقسمتی سے میئر نہیں بن سکے. یہ چمتکار ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آگے آئے, یہ بندہ دیانتدار ہے, یہ بندہ ایماندار ہے, یہ ایماندار کی عادت ہے, یہ ملک کو, اپنے علاقے کو, اپنے ایریے کو, اپنے شہر کو بہتر بنائے گا, لیکن جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے الٹ ہو جاتا ہے. تو یہی چمتکار ہے, اور یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے, کہیں اور اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ناظرین, جس طرح یہ آج چمتکار ہوا اور چمتکار یہ کیا گیا, جو چمتکار دیکھنے میں آیا, تو ناظرین کراچی ہمارے جو معاشیت کی جو ہب ہے, کراچی ہمارے ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ ہمارا جو کاروبار کا تمام جو سسٹم ہے وہ کراچی سے چلتا ہے. اور کراچی کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے اس کی معیشت چلتی ہے, کیونکہ وہاں پہ بندرگاہ بھی ہے, پورا ایک سسٹم ہے, ایک سٹرکچر ہے, وہاں سے چیزیں برآمد بھی ہوتی ہیں, درآمد بھی ہوتی ہیں, تو وہاں سے سارے ہمارے ملک کا سسٹم چلتا ہے. تو وہاں پہ قیادت تو ایماندار چاہیے تھی, اچھی قیادت چاہیے تھی, جو کراچی کو دوبارہ ایک دفعہ روشنیوں کا شہر بناتے. لیکن بدقسمتی سے آج ایک اچھی قیادت سے کراچی ایک بار پھر محروم ہو گیا. کراچی کو ایک بار پھر ایک اعلیٰ قیادت سے, ایک اچھی دیانتدار ایماندار قیادت سے محروم رکھا گیا. لیکن یہ جس طرح کیا گیا, جماعت اسلامی نے اس کو الیکشن کمیشن کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے, خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح زیادتی کی گئی, کیونکہ ہمارے جو ووٹر تھے تقریباً جو 32 سے 33 ووٹر تھے, ان کو وہاں پہ آنے ہی نہیں دیا گیا, ان کو وہاں پہ باہر ہی روک لیا گیا, اور کسی کو غائب کر لیا گیا, کسی کو تھریٹ دیا گیا, تو کسی کو پیسوں کے ساتھ خریدا گیا. دیکھیں اور سوچیں کہ ایک پارٹی اتحاد کر کے 193 ووٹ لیتی ہے, اگر پراپر طریقے سے وہاں پہ ووٹنگ ہونے دی جاتی تو ڈیفینیٹلی آج حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں کے کراچی کے میئر منتخب ہوتے. لیکن یہ آج سے نہیں, یہ عرصہ دراز سے ہمارے ملک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جو طاقتور پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ ایسے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں اپنی جیت کے لیے کہ وہ اپنی جیت کو ہر صورت میں یقینی بناتی ہیں. اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف نے ہم سے ووٹ زیادہ لیے ہیں, لیکن وہ ایسے ایسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اور بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا.
تو ناظرین، یہ آج کی جو صورتحال تھی، میر کا جو الیکشن تھا، اس کو ویسے تو جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور عدالت میں بھی جانا چاہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ ہوتا، ووٹ کاسٹ کرنا تھا حافظ نعیم الرحمان کو، اور خاص کر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان کو آرڈر بھی کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ آپ میری ٹکٹ سے جیت کے آئے ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سپورٹ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش بھی کرتے رہے کہ وہاں تک ہم کسی نہ کسی صورت میں پہنچ جائیں، لیکن وہاں پہ ان کو پہنچنے نہ دیا۔ کہیں تو ان کے کسی جگہ پہ ان کے دروازے بند کر لیے گئے، تو کسی جگہ پہ ان کو تھریٹ دے کے غائب کر لیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑا آج ہمارے ملک میں چمتکار ہوا ہے، تو ایسے چمتکار ہمارے ملک میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی صورتحال میئرشپ کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی نے کل اس پہ احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے، یوم سیاہ منانے جا رہی ہے کہ جس طرح آئین کو وائلیٹ کیا گیا، آئینی اور قانونی معاملے کو وائلیٹ کیا گیا، الیکشن کمیشن نے جس طرح زیادتی کی ہے، فیئر الیکشن نہیں ہونے دیا، تو اس کے خلاف کل جماعت اسلامی سڑکوں پہ آ رہی ہے اور وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے چمتکار صرف اور صرف آپ کو پاکستان میں ملیں گے، پاکستان کے بعد کسی بھی ملک میں ایسے چمتکاروں کی ہرگز گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔